بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تحریک لبیک پاکستان TLP کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا گیا، جس طریقے سے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، گولیاں چلائی گئیں اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات بہت کم ملتے ہیں اور پچھلے 10-15 سالوں کے اندر مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، رپیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور یہی نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کی گورنمنٹ بار بار اس طرح کے واقعات کر رہی ہے، رپیٹ کر رہی ہے۔ اور جب بھی کوئی ان کی جانب سے احتجاج کرنے کے لیے سامنے آتا ہے تو ان کی جانب سے نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، نون لیگ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو نون لیگ آگے سے حملہ ور ہو جاتی ہے، حملہ کر دیتی ہے اور گولیاں برسائی جاتی ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں، پکڑ دکڑ کی جاتی ہے۔ یعنی یہ تمام حربے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، کہانی کیا ہے، آپ نے پوری کہانی کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ کہانی اتنی سادہ اور سمپل نہیں ہے جتنی کہ بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس وقت دو اہم ترین عہدیدار جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، نمبر 1 رانا ثناءاللہ، نمبر 2 محسن نقوی کیونکہ بطور وزیر داخلہ کام کرتا ہے، اور ادھر رانا ثناءاللہ۔ اب رانا ثناءاللہ ساری آ کے اس واقعے کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں، ساری آ کے واقعے کے اوپر بتا رہے ہیں، تفصیلات انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کہاں پر کیا ہوا ہے، کس جگہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے بیان کی جا رہی ہے، رانا ثناءاللہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اور ادھر محسن نقوی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے طلال چودھری کے ساتھ، عطا تارڑ کے ساتھ اور ایک اور شخصیت کے ساتھ، سردار یوسف کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اب دونوں جو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک طرف رانا ثناءاللہ باتیں کر رہے ہیں، دوسری جانب محسن نقوی کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں، دونوں کے اندر کھلا تضاد موجود ہے، بالکل اس کے اندر کوئی مماثلت نہیں، دونوں کے اندر کوئی ربط نہیں، دونوں کی باتیں آپس میں ملتی نہیں، دونوں کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ ان کا میرٹ کے اوپر جائزہ لیں، جانچ پڑتال کریں، ان کو چیک کریں، ان کو پرکھیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے آپ رانا ثناءاللہ کی باتیں سنیں TLP کے متعلق، اور پھر اس کے بعد محسن نقوی کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر تو ان کا استعفی بنتا ہے، کیونکہ جو ان کی جانب سے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، جو ان کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جس طریقے سے یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اب کس کی مانی جائے کس کی نہ مانی جائے۔ یعنی اس میں ایک طرف تو رانا ثناءاللہ اور محسن نقوی یہ گورنمنٹ سائڈ سے بات کر رہے ہیں، ادھر TLP کا موقف ہے۔ اب TLP اس کے اندر ظاہری بات ہے ڈائریکٹ وکٹم ہے، اس نے تو اپنی کہانی بیان کرنی ہے، لیکن پہلے آپ ان کی بات سن، یہ جو رانا ثناءاللہ اور محسن نقوی کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر TLP کا موقف اور پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے۔ رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو مذاکرات کیے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو ان کو انگیج کیا ہی نہیں، ہمارے تو ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوئی نہیں، ہم نے تو ٹیبل ٹاک کی نہیں، اور اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے، بات کرتے اور ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے، مذاکرات کرتے، ڈائلاگ کرتے تو ٹھیک ہے، ہم کوئی راستہ نکال لیتے، ہم کوئی آپشن نکال لیتے، ڈائلاگ کی بات کر لیتے۔ لیکن کیونکہ ان کی جانب سے کوئی ڈائلاگ کیا ہی نہیں گیا، ان کی جانب سے کوئی راستہ نکالا ہی نہیں گیا، انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کی نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کی نہیں کسی بھی سٹیج کے پر۔ اب یہ رانا ثناءاللہ کی بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا، آپ ذرا امیجن کریں یہ گورنمنٹ کا آدمی ہے اور کس قسم کی غلط بیانی کر رہا ہے، آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا، حقیقت کھل جانی ہے۔ ادھر آ جائیں محسن نقوی کے اوپر، رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے نہیں، ہمارا تو رابطہ کوئی نہیں ہوا، ہم نے تو کوئی رابطہ کیا ہی نہیں، ہمارے ساتھ تو کمیونیکیشن ہوئی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا۔ یہ آئے ہیں، اٹھے اچانک سے آ کے بیٹھ گئے مرید کے اندر، یہ لاہور سے چلے، یعنی یہ لاہور سے چلے ہیں، تقریباً ان کو چلے ہوئے 36 گھنٹے ہو گئے تھے، 3 دن ہو گئے تھے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک اتنی بڑی سیاسی مذہبی جماعت لوگوں کا ایک کارواں لے کے
اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو خیر خبر ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی نا اہلی کا نالائکی کا لیول چیک کریں۔ اب آ جائیں اس کے اوپر محسن نقوی۔ اب محسن نقوی بالکل 180 ڈگری مختلف بات کر رہا ہے، یعنی وہ جو بات کر رہا ہے رانا ثناءاللہ سے بالکل مختلف ہے، 180 ڈگری اپوزٹ۔ محسن نقوی کہہ رہا ہے کہ ہم بالکل مذاکرات کر رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ انگیج تھے، ہماری تو بات ہو رہی تھی، ہماری تو ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، انٹریکشن ہو رہا تھا، ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق جس دن سے وہ نکلے بلکہ اس سے پہلے ہی ہم نے تو ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ تو محسن نقوی یہ بات کر رہا ہے، یعنی اب کس کی بات کے اوپر یقین کریں؟ رانا ثناءاللہ کی بات کے اوپر یقین کریں یا پھر محسن نقوی کی بات کے اوپر یقین کریں؟ اب آ جائیں TLP پر، تحریک لبیک پاکستان۔ انہوں نے کیا موقف اختیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بھی لمحے، ایک بھی ٹائم پر، ایک بھی وقت پر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، اور ہم تو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں TLP کا اس وقت موقف سامنے آیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے غزہ کے حق میں ایک ریلی نکالنی ہے، احتجاج کرنا ہے، اور اگر وہاں پر امن معاہدہ ہو رہا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ ان کو پھر مسئلہ کس بات پر ہے؟ اگر غزہ کے اندر امن ہو گیا تو ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم نے یہ معاہدہ کر لیا، وہ معاہدہ ہمیں دکھا دیں، ہم گھر چلے جائیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ان کی جانب سے کیونکہ یہ 2 نمبری ہے، ان کی جانب سے ہمیشہ 2 نمبری کی جاتی ہے، منافقت کی جاتی ہے، اور ان کے دل کے اندر کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، معاہدہ کچھ اور ہے، باہر کچھ اور بیان کر رہے ہیں، یہ 2 نمبری، جس کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کی۔ یہ اب TLP کہہ رہی ہے، نہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، نہ بات چیت کی، نہ کمیونیکیشن کی، نہ ڈائلاگ کیا، نہ ٹیبل ٹاک کی۔ پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ یا تو ہمیں معاہدہ دکھاتے جو آپ نے ٹرمپ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ کیا ہے، وہ دکھاتے، نہیں تو ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس کے اوپر تو TLP کی بات بالکل ٹھیک ہے، پوری قوم کو اس کا نہیں پتا کہ نیتن یاہو کے ساتھ یا ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کیا ملاقات کی، کیا بات کی، اور ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا پاکستان میں۔ تو یہ TLP کے خلاف پروپیگنڈا اور جھوٹ اور منافقت اور فراڈ، دھوکہ، اس کے اوپر تو دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، محسن نقوی کو بھی اور رانا ثناءاللہ کو بھی، کیونکہ دونوں اس میں ذمہ دار۔ آپریشن اور یہ سارا قتل عام، خون ریزی ان کی نگرانی میں ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کا استعفیٰ بنتا ہے۔